بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dawat Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist, non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بندہ مومن کے لیے خوف خدا عز و جل اور رجا یعنی اللہ عز و جل کی رحمت کی امید دونوں ہونا ضروری ہے. آج جہاں دیگر بہت سے امور میں مسلمان برائیوں کا شکار ہیں، وہیں ایک بہت بڑی نادانی یہ بھی عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمتوں کے وعدوں پر تو یقین رکھتے ہیں مگر کما حق ہو اس کی ناراضگی کا خوف اپنے دلوں میں نہیں رکھتے اور اس کی وجہ سے گناہوں پر دلیر ہوتے چلے جاتے ہیں. اپنی اصلاح اور نفس کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے موت کا تصور بہت مفید ہے. اسی لیے اولیاء کرام ہر وقت موت کا تصور جمائے رکھتے اور اس دار فانی کو واقعی عارضی سمجھتے تھے. کاش ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی موت کا تصور جمائے رکھنے کی توفیق مل جائے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تحصیل سطح کے سنتوں بھرے اجتماع میں موت کے تصور کے موضوع پر رقت انگیز بیان فرمایا. اس بیان کو سن کر شرکائے اجتماع پر بھی رقت طاری ہو گئی اور شاید ہی کوئی ایسی آنکھ ہو جو خوف خدا عز و جل سے اشکبار نہ ہوئی ہو. آپ بھی اس منفرد بیان کو اول تا آخر سننے کی سعادت حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں فکر آخرت کا جذبہ بیدار ہوگا. اس بیان کی وی سی ڈی کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا محمد بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو سنان علیہ رحمت اللہ الحنان سے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں تھا، ایک جگہ مجھے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتا ہوا ایک غمگین نوجوان نظر آیا۔ میں اس کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، ہمارے پڑوسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم اس کی تعزیت کریں اور اسے تسلی دیں۔ میں اس نوجوان کے ساتھ چل دیا، ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو بہت اداسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اسے صبر کی تلقین کی اور تسلی دینے لگے، لیکن اس نے ہماری باتیں نہ سنی اور بے صبری کرتے ہوئے آہوزاری اور چیخو پکار کرنے لگا۔ میں نے اسے بہت پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اے اللہ کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے، جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل وہ انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کچھ گزر گئے، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ گزر جائیں گے۔ ہماری یہ باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگا، میرے بھائیوں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں بالکل بالحق ہیں، لیکن میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو قبر میں پریشانی کا سامنا ہے۔ ہم نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہا، سبحان اللہ، تمہیں کیا غیب کا علم ہے؟ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے بھائی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا تمہارا بھائی قبر میں پریشان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آؤ میں تمہیں سارا واقعہ سناتا ہوں۔ چنانچہ وہ بیان کرنے لگا کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا تو تجہیز و تکفین کے بعد ہم اسے قبرستان لے کر اس کی تدفین کی، اس کو دفن کر دیا۔ لوگ واپس آ گئے، میں کچھ دیر قبر پر ہی کھڑا رہا، قبر کے پاس۔ یکایک میں نے قبر سے ایک دردناک آواز سنی، میرا بھائی نہایت درد مندانہ انداز میں چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو کہا، واللہ یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ میں نے بے چین ہو کر قبر کھودنا شروع کر دی تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اس قبر کو نہ کھودو، یہ اللہ عز و جل کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دو۔ آواز سن کر میں قبر کھودنے سے باز رہا، پھر میں وہاں سے اٹھا اور جانے لگا تو مجھے دردناک آواز سنائی دی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا،
میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی. ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی, اللہ کے رازوں کو نہ کھولو, قبر کھودنے سے باز رہو.